آمد آمد ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی محرم آتے ہیں پچھلے چند سالوں سے باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے اس کے خلاف فتنے اٹھتے ہیں، مختلف ایشوز لاتے ہیں سامنے، جس سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اہل بیت کے دن آتے ہیں، چاہے ولادت کے ہو، شہادت کے ہو، یا کوئی ایسا دن جو اہل بیت سے منسوب ہو، تو وہاں پہ آپ کو دوسرے افراد کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے تکفیری گروہ پاکستان میں ہیں، وہ باقاعدہ طور پر چیزوں کو، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ہی طبقہ ہے اصل میں جو کم تعداد میں ہیں، اور یہی اس ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ، اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے اور دہشت گردی کی آگ کو مزید بھڑکانے میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے. اور جب جب کہیں پر بھی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایسے جو ہے وہ مواقع پر، خصوصاً اہل بیت کے معاملے میں شیعہ اور سنی آپس میں قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس قربت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی نئی بدعتیں انہوں نے ایجاد کرنے شروع کر دی. بالکل. اب وہ آپ اس سے پہلے دیکھیں، کچھ دن پہلے مثلاً 18 ذی الحج کو، جو کہ عید غدیر کے نام سے تمام دنیا کے مسلمان اور ہمارے تمام مسالک میں مشترکہ طور پر جو ہے وہ عید غدیر منائی جاتی ہے. اور عید غدیر سب مناتے ہیں. تمام اہل سنت کے اور تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں اہل جو ہے وہ اس روز کے حوالے سے، واقع غدیر کے حوالے سے، اور علی کے علیہ السلام کے مولا بنانے کے حوالے سے. اب اختلاف شیعہ سنی میں یہ ہیں کہ مولا کے جو لفظ استعمال کیا ہے، تو سنی اس کو، سنی میں بھی اس کے دو وہ ہیں، گروہ ہیں البتہ. جو ایک گروہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا کو مطلب جو ہے وہ دوست کے لیتے ہیں. ایک گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں علی علیہ السلام کیا ہیں، لوگوں کے روحانی مولا ہے، روحانی پیشوا ہیں، تو اس معنی میں لیتے ہیں. لیکن شیعہ جو ہے وہ منصوص من اللہ، اور جس معنی میں رسول اللہ مولا تھے، اس معنی میں مولا علیہ السلام کو مولا مانتے ہیں. اب جب ان کو پتہ چلا، اس گروہ کو جو کہ تکفیری گروہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اب یہ غدیر کے جو ہے وہ عید جو ہے وہ سنی بھی منا رہے ہیں، تو اب ان سے یہ رہا نہیں گیا. اب انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کی شہادت کو لا کر یہاں پر انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں، آپ پچھلے 5 سال سے پہلے آپ ویڈیو ڈھونڈ کے دیکھیں، نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں، 5 سے 8 سال پہلے کہیں پر بھی آپ کو عید غدیر کے دن حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح سے اگر آپ محرم کی آمد کے بارے میں آپ بات کریں، تو پھر ان کے پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ آ جاتا ہے، اور وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک پہچان ہے کہ منافق جو ہے نا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے بھی وہ جل رہے ہوتے ہیں. کس میں؟ اسی منافقت کی آگ میں. اور آخرت میں تو آگ تو ہے ہی ان کے لیے تیار. لہٰذا اب پہلی محرم کو جو ہے وہ، جس طرح سے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم نے، اور وہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی ہیں مفتی ہمدرد کے ساتھ، اور وہ جامعۃ العروۃ الوثقیٰ علامہ جواد نقوی صاحب کے جو سیمینارز ہیں، ان میں بھی کافی وہ وہاں پر تقاریر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں پہلے اسی گروہ سے جو ہے وہ تکفیری گروہ سے میں منسلک رہا ہوں. وہاں پر تو حضرت ابو طالب کو تو کافر آرام سے بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تکفیری گروہ جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے ہستیوں کو جو ہے وہ ان کی تکفیریت کرتے ہیں. تو ہم کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی بہت ان کے جو خیالات ہیں بہت ہی ہتک آمیز خیالات ہیں ان گروہوں کے. بالکل بالکل. تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم نے بغض اہل بیت میں، ہم نے شیعوں کے بغض میں اور اہل بیت کے بغض میں یہ کام کیا ہے. خود اعتراف کر رہا ہے. یعنی ہمارے لوگوں نے اگر یہ کام کیا ہے کہ پہلی محرم کو امام حسین علیہ السلام کی، یعنی صدیوں سے، 1400 سال سے جس ہستی کی یعنی شہادت کو پوری دنیا کے لوگ مناتے ہیں، اس میں کوئی یعنی شیعہ سنی، مسلمان اور غیر مسلمان، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں تک کہ ہندو بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا احترام ہندو بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. امام حسین کے مصائب کو، یا امام حسین کے نام پر جو مجالس ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور یہ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شہادت کو لے کر وہاں پر پہلی محرم کو لے کر آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے بدعت ہیں. بڑا عجیب بات ہے نا. آپ دیکھیں، جس پر یہ لوگ خود جلوس کو بدعت کہتے تھے، بالکل اسلام اس کی چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر نیاز کو
پھر جو سبیل وغیرہ ہوتے ہیں اس کو. لیکن اب آپ دیکھیں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا سبیلے بھی یہ لگا رہے ہیں انہیں اپنے شخصیت کے نام پر بالکل سبیلے لگا. ہم اس چیز کو منع نہیں کرتے کہ آپ لگائیں، لیکن آپ نے جو ہے نا تشیع کی بغض میں، شیعوں کی بغض میں اپنے پورے ایک جو آپ کی بنیاد تھا اس کو آپ نے بدل دیا، ختم کر دیا. وہ مجبور ہو گئے نا اصل میں. بالکل پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تو تکفیر فتویٰ لگائیں گے، ماریں گے، ختم کریں گے، قتل کریں گے تو کچھ ہوگا. انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ہم نے کر کے دیکھا، ایک کو مارتے تھے 10 نکلتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا نا. انہوں نے کسی جگہ پر جا کے دعویٰ بول دیا، وہاں پر مومنین کو زد و کوب کیا، یہاں تک کہ شہید بھی کیا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے حملے کیے. لیکن اس جگہ پر اگلے سال جو ہے نا وہ کئی بالکل بڑی تعداد میں جلوس یا لوگوں نے شرکت کی اور ان کو جو ہے وہ اور زیادہ ناکام کر دیا. تو ان کو پتہ ہے نا یہ کہ شیعہ جہاں پر بھی اگر کسی ایک مسجد پر یا امام بارگاہ پر ہم پابندی لگائیں گے تو پورے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور ایک عشرہ ہو تو 10 عشرے ہوں گے وہاں پر. ان کو یہ اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایک مدد بھی ہے یہ، اور تشیع کے بالادستی اور تشیع کے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک عزت اور احترام جو ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اور اس میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ خود دشمن بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں ان چیزوں میں، حسینیت کو پھیلانے میں. اور جب اس طرح کی گندی سوچ جو ہے نا دنیا تک پہنچیں گے تو دنیا کے لوگ سرچ کریں گے ان کے بارے میں یہ لوگ کون ہیں. پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی حسین کون ہے اور یزید کون ہے. یزید کے حامی کے مصداق یہ لوگ ہیں اور حسین کے حامی کے مصداق جو ہے وہ کون لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ان کا بڑا کردار ہے. میں تو اس چیز کا وہ بعض اوقات کہتا ہوں کہ بھائی اچھا کیا انہوں نے جو کیا، کیونکہ مخالفت کرنے سے جو ہے حسینیت روز بروز نکھرتی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ حسینیت جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. اور ایسا ہونا ہے کیونکہ جس ہستی نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس ہستی کے مقابلے میں کسی اور بندے کو یا کسی اور شخصیت کو لانا یہ اس ہستی کی جو ہے وہ حد کے حرمت ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا جرم ہے یہ. بالکل. اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جتنے بھی سب کے سب مجرم ہیں اور قابل سزا ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف کیا کریں، وہ اقدام کریں.